الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آج جس موضوع جس عنوان کے تعلق سے کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور بہت ساری مرتبہ لوگ اس کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز آج جو میرا عنوان ہوگا وہ ہے قرآن کا جمع اور تدوین۔ قرآن کیسے جمع کیا گیا اور اس کو کیسے لکھا گیا، کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف قرآن۔ چونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیتیں جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے نازل بعد میں ہوئی لکھی پہلے گئی، سورہ علق ہے نازل پہلے ہوئی لکھی 96 نمبر کی صورت ہے، اسی طرح بہت ساری مرتبہ سننے میں آتا ہے یہ آیت پہلے تھی پھر نکال دی گئی، وہ آیت پہلے ہوا کرتی تھی یہاں اس کے بعد یہ آ گئی۔ اسی طرح یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے قرآن کو جمع کر کے جلا دیا تھا، سارے قرآن کو۔ بھائی یہ کیا ماجرا تھا، کیوں جلا دیا حضرت عثمان نے قرآن کو؟ تو بہت ساری باتیں قرآن کی جمع کے تعلق سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو میں نے ان سوالات کے مطابق یہ بہتر سمجھا کہ ایک عنوان میں اس پہ تیار کر دوں کہ قرآن کا جمع بشکل مصحف۔ قرآن جس شکل میں ایک کتابی بکش فارم میں جو ہمیں دکھتا ہے یہ کب جمع ہوا، کیسے جمع ہوا؟ یا پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں زیر زبر لگانا بھی تو بدعت ہے، پہلے تو نہیں تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بہت سارے بہرحال سوال جو قرآن کے متعلق کیے جاتے ہیں، اس کے جمع کے متعلق بہت ساری بار ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے ایز اے کویشچن۔ بہت ساری بار غیر مسلم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن تو حضرت عثمان نے جلا دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے خود لکھ دیا اپنے دل سے۔ تو بہرحال غیر مسلموں کے جواب بھی اس میں آ جائیں گے، مسلمانوں کے ہمارے اپنے جو ڈاؤٹس جس کو کہتے ہیں، جو اشکالات ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن کے اندر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 9 میں فرمایا کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ہم ہیں جو اس ذکر کو نازل کرتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا، یہ بات بتا دی کہ قرآن کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے، قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن جیسا آج ہمارے پاس موجود ہے یہ من اور ان اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پوری ترتیب بتائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوری ترتیب بتا دی، اور اسی ترتیب میں قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ جس ترتیب میں اس کو پڑھتے ہیں، سوروں کی بھی وہی ترتیب ہے، آیتوں کی بھی وہی ترتیب ہے۔ نہ کسی صحابی نے اس میں کوئی تبدیلی کی، نہ اس کے بعد کسی تابعی نے کوئی تبدیلی کی، نہ ہی امت کا کوئی اجماع اس میں ثابت ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کچھ کیا جائے۔ تو جس ترتیب میں صورتیں جمی ہیں، جس ترتیب میں آیتیں جمی ہیں، یہ اللہ کے طرف سے ہی تھا، یاد رکھیں۔ اور مکمل قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ قرآن لکھا تو انسانوں کے ذریعے گیا، ٹھیک ہے، ذمہ تو اللہ نے لی حفاظت کا، لیکن اللہ نے ہیومن میڈیم جس کو کہتے ہیں انسانی ذرائع کو استعمال کیا اس کی حفاظت کے لیے، ہے نا۔ تو پہلے نبی پہ اس کو نازل کیا،
نبی پہ نازل ہونے کے بعد یہ لکھا گیا، صحابہ نے ذہنوں میں اس کی ترتیب کو یاد رکھا، اس کی ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے تو صحابہ اس سے یاد کر لیتے، نئی آیتیں آتی تو اس میں انٹروڈیوس جب ہوتی تو اللہ کے رسول جب قرأت کرتے صحابہ سمجھ جاتے کہ نئی آیتیں اس میں آ چکی ہے، کچھ آیتیں آپ نہیں پڑھتے تو صحابہ سمجھ جاتے کہ آیتیں نکل منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اور صحابہ کے ذہنوں سے بھی وہ آیتیں ختم کر دی جاتی، اللہ خود بھلا دیتا تھا۔ ٹھیک، تو جو قرآن آج موجود ہے جس کو مصحف عثمانی ہم کہتے ہیں، حضرت عثمان نے چونکہ پوری امت کو اس پہ جمع کیا تھا، وہ وہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا تھا اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ یہ آیت بیان کری، میں یہ بات کیوں رکھ رہا ہوں ورنہ ایسا نہ ہو کہ میرا جب میں بات کروں تو بیچ میں آپ کو شک شبہات پیدا ہو جائے، شیطان آ کر بہکانے لگا، ارے عثمان کے دور میں تو ایسا ہوا، ارے فلاں تو ایسا ہوا، انسانوں نے لکھا، گم بھی سکتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، ہیومن میڈیم کو، انسانی ذرائع کو اللہ نے استعمال کیا اور اللہ نے ان کے انسانوں کے ذریعے اس کتاب کو جو محفوظ کر دیا اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ شروعاتی دور میں یہ کیسے لکھی گئی، کیا معاملہ رہا، تو اس تعلق سے انشاءاللہ عزیز ہم تفصیلات انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ تو یہ بات پہلے جان لے اس درس کی شروعات میں ہی، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اس میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ نے اس کو انسانی ذریعے کے میڈیم سے محفوظ بھی کر لیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور سے ایک ڈر رہا کرتا تھا، جب قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن جب آپ کو پڑھ کر سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لپکتے اور سن کر دہرانا شروع کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے جب نبی کی کیفیت دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنتے ہیں اور اس کو دہرانا چاہتے، جلدی پڑھنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 75 سورہ قیامہ یا سورہ انسان جس کو کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 16 اور 17 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اور فرمایا لا تحرک بہ لسانک ولتعجل بہ، اے نبی اپنی زبان کو جلدی آپ آگے نہ بڑھو، یا اپنی زبان کے ذریعے آپ جلدی قرآن نہ پڑھو، عجلت مت کرو۔ کیا فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو حرکت مت دو جلدی، ولتعجل بہ، اور عجلت مت کرو، جلد بازی مت کرو۔ مطلب جبرائیل علیہ السلام آتے، قرآن پڑھنا شروع کرتے اور آپ بھی دہرانا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ آپ کو ڈر لگتا تھا کہیں بھول نہ جاؤں، فارگیٹ نہ ہو جائے، میں سنوں اور بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک ولتعجل بہ، اے نبی اپنی زبان کو حرکت مت دو اور قرآن کو جلد بازی سے پڑھنے کی کوشش مت کرو۔ ان علینا جمعہ وقرآن، اس کا جمع کرنا اور آپ سے پڑھوانا ہمارا ذمہ ہے۔ فاذا قرأناہ فاتبعوا قرآنہ، اور جب ہمارا قاری پڑھ لے، ہمارا فرشتہ پڑھ لے تو آپ اس کو پھر پڑھیے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے اس کو آپ کے ذریعے بیان کروانا۔ تو اس آیت میں جو باتیں بیان کی گئی، اے نبی جلد بازی مت کیجیے، آپ قرآن کو بھولنے والے نہیں ہیں، جب فرشتہ پڑھ لے تو آپ پڑھیں، اس کا بیان کرنا آپ کے ذریعے یہ ہمارا ذمہ ہے۔ تو اللہ نے یہ بات بھی بتا دی کہ نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ بھولنے والے نہیں ہیں۔ قرآن آپ سے ہم قرآن کو پڑھوائیں گے، آپ کو یاد رکھوائیں گے اور آپ کے ذریعے بیان بھی کروائیں گے، اس کو باقی بھی رکھیں گے۔ تو یہ آیت نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دے دی۔ اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پورا تلاوت کر لیتے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے۔ تو آپ نے جلد بازی تلاوت کے اندر چھوڑ دی، اس لیے کہ پہلے آپ گھبرایا کرتے تھے کہیں قرآن مجھ سے چھوٹ نہ جائے، چوک نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے پہلی آیت ہم نے دیکھی سورہ ہجر آیت نمبر 9، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس آیت نمبر سورہ 75 آیت نمبر 16 اور 17 میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اللہ نے نبی کو وعدہ کیا کہ آپ کو یاد کروانا، آپ سے پڑھوانا، آپ کے ذریعے بیان کروانا یہ ہمارا ذمہ ہے، لہٰذا اے نبی آپ پریشان نہ ہو اس معاملے میں۔ ٹھیک ہے، اب جو قرآن جمع ہوا اور جس شکل میں اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ 3 مرحلوں میں ہم تک پہنچا ہے۔ 3 اسٹیجز سے یاد رکھیں، جس کسی کو بھی جو طالب علم علوم القرآن کا، وہ اس چیز کو یاد رکھے، قرآن 3 مرحلوں میں ہم تک پہنچا ہے۔ پہلا اسٹیج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا جمع ہونا، لکھا جانا اور جمع ہونا۔ دوسرا مرحلہ، دوسرا اسٹیج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کا جمع ہونا، اور تیسرا اسٹیج عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن جمع ہونا۔ اور بس قرآن کے جمع اور ترتیب کا یہی مرحلہ یاد رکھیے، قرآن کی کمپائلیشن کی یہی 3 اسٹیجز ہیں۔ ٹھیک، اس کی ترتیب جو ہوتی ہے، سیکوینس جو ہے، وہ تو صحابہ کو ذہن میں ہی آتا، اللہ کے رسول پڑھ کے سنایا کرتے تھے، لیکن جب اترتا تھا تو لوگ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ٹھیک، تو 3 مرحلے میں۔ تو آئیے پہلے مرحلے سے شروع کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کیسے اترا اور کیسے لکھا گیا، اس مرحلے کو فرسٹ اسٹیج سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ آئیے، اللہ رب العزت سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2 میں فرماتا کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم،
کہ وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے انہی میں سے ایک رسول کو چنا. وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو اپنے چنا. منہم یتلو علیہم آیاتنا، تاکہ وہ ہماری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے. وہ زکیہم، ان کا تزکیہ کرے. وہ یعلمہم الکتاب، اور ہماری کتاب کو ان کو پڑھ کر سنائے. ٹھیک ہے. والحکمہ، اور حکمت سکھائے. اور اس سے پہلے تو یہ لوگ گمراہی میں تھے. تو یہاں اللہ نے فرمایا جو سورہ جمعہ سورہ 62 آیت نمبر 2 میں، وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے. امی سے مراد عرب اپنے آپ کو امی قوم کہتے تھے. ہم امی ہیں. اور اس بات کی وضاحت اللہ نے بھی قرآن میں کی کہ وہ امی تھے اور رسول بھی امی تھے. مطلب نہ صرف قوم پڑھی لکھی نہیں تھی بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن نے امی کہا. آئیے، امی کا مطلب ہوتا ہے ناخواندہ، ان پڑھ، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، الٹریٹ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور امی قوم میں بھیجے گئے تھے. مطلب خود قوم بھی امی اور خود نبی بھی جو بھیجا گیا وہ بھی کیسا ہے؟ امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے. ٹھیک. اللہ نے کیا فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 میں، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی. تو ایمان لاؤ اے لوگو، کس پر؟ اللہ پر اور اس کے امی رسول پر، وہ رسول جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. دوسری جگہ فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 کے اندر، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی. وہ لوگ، صحابہ کی خصوصیت کیا ہے؟ صحابہ ایسے نبی کی اتباع کرتے ہیں جو امی ہیں. صحابہ ایک ایسے نبی کی اتباع کرتے. کیا فرمایا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو ایک امی رسول کی اتباع کرتے ہیں، ایک ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو ناخواندہ ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے. تو قوم بھی امی، نبی بھی امی. لیکن یہاں ایک وضاحت کی ضرورت ہے، ایک وضاحت، کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. اگر میں آپ سے ایک عام زبان میں پوچھوں آج کے دور کے حساب سے، ٹریڈیشن کے حساب سے، کہ اس مجمع میں ایسا کون ہے جو بالکل پڑھا لکھا نہیں، جاہل ہے، ہاتھ اٹھائے. تو ایسے کتنے لوگ جو بولیں گے ہم میں سب سے بڑا ان پڑھ ہے. دوسرا بولیں گے نہیں یار اس سے بڑا ان پڑھ فیض بھائی میں ہوں. تیسرا بولیں گے سب سے بڑے جاہل تو ہم سے بات کرو فیض بھائی آپ. ایسا کوئی ہوں گا؟ بلکہ حالات یہ ہوں گی کہ جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے اور کوئی بازو والا بولیں گے تم نہیں نا پڑھے لکھے، بولو تو بولیں گے نہیں میں ایک بار گیا تھا اسکول، فیل ہو گیا، آیا کچھ بھی نہیں، میں بولوں. تو کوئی اپنے آپ کی جہالت کا اظہار کرتا ہے کہ بتائیے. لیکن اگر وہ جہالت ایک فخر کی علامت ہو تو، اور وہ جہالت میں بھی ایک خصوصیت ہو تو عربوں کو جو امی، اور وہ اپنے آپ کو امی کہتے بھی تھے، فخر سے کہتے تھے مکے والے. کیوں؟ اس لیے مطلب ہم ان پڑھ ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں، ہم کو لکھنا نہیں آتا، اس کا یہ معنی ہوتا ہے. کیوں کہتے تھے؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے، جو قوم ہر چیز کو یاد کر لیتی تھی اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ خاص طور سے بولتے تھے ہم امی ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں. تم لوگوں کو لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ تمہاری ذہن، تمہاری عقل کمزور ہے. تو عربوں کا اپنے آپ کو امی کہنا فخر تھا، اس لیے کہ اللہ نے ان میں خاص صلاحیت دی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ ایسی باتوں کو اتنے فن اور مہارت سے یاد رکھ پاتے جن باتوں کو ہم یاد بھی نہیں رکھ پاتے. مطلب اتنی مہارت تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس عربوں میں ہم چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں تو تبھی ہم کو لقمان حکیم کی 50 کتابیں یاد کرا دی جاتی تھی. عبداللہ ابن عباس کو بچپن میں لقمان جو حکیم، حکمت والے انسان تھے، حکیم بولے تو دوا والے نہیں، حکمت والے انسان تھے، ان کے اقوال کی 50 کتابیں ان کو بچپن میں یاد کرا دی گئی تھی. 50 بکس. سبحان اللہ. آج ہمارے بچوں کو 10-12 سبجیکٹس ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک سبجیکٹ میں 10-12 چیپٹرز ہوتے، یاد نہیں ہوتے ہیں. لیکن عربوں کی خصوصیت تھی ایک بار کوئی چیز کو پڑھ لیا بس اب ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو 50 کتابیں یاد کر لی تھی انہوں نے. سمجھ رہے آپ؟ ایسی ذہانت جس قوم کے پاس ہو تو کائے کو لکھے اور کائے کو پڑھے. تو ان کا امی کہنا فخر تھا، ورنہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول امی تھے تو میں بھی پڑھوں گا لکھوں گا نہیں. ان کا امی ہونا فقریہ تھا، اس لیے کہ ہر چیز کو میمورائز کر لیتے تھے، ہر چیز کو یاد کر لیتے تھے. اور آج بھی ایسے لوگ میں نے دیکھے. ایک صاحب تھے، نابینا تھے، حافظ تھے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، انتقال کر گئے. ایک مرتبہ ایک شاعر ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں ایک کلام آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. انہوں نے کہا دیکھو میرے کو بور مت کرو، میں تمہیں بہت برا حال کر دوں گا. نابینا تھے، حافظ تھے، کہا مجھے بور نہیں کرنا تو برا حال کر دوں گا. شاعر پھر بھی شاعر ہے، کوئی نہ کوئی ان کو چاہیے جس کو کلام سنائے. کہا سناؤں گا. تو کہا آج اگر تم نے مجھے کلام سنایا نا تو تمہاری عزت کی آج دھجیاں اڑا دوں گا شام میں. تو بولے نہیں پھر بھی سنو. انہوں نے اپنی پوری غزل پڑھ کے سنا دی. یہ حافظ صاحب بیچارے تلمل ہوئے، نابینا تھے، بھاگ کر بھی نہیں جا سکتے، اٹھ کے سن لی.
شام میں مجلس جمع ہوئی شعراء کی، شاعروں کی، جہاں اس کو یہ کلام پڑھنا تھا، وہ حافظ صاحب بھی پہنچ گئے۔ لوگوں نے کہا حافظ صاحب آج آپ اس مجلس میں، تو کہا آج میں بھی ایک نظم سنانے والا ہوں، لہٰذا مجھے پہلا چانس دیا جائے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نظم سنائیے، اور اس شاعر سے پہلے جس کی نظم تھی ہو بہو انہوں نے پڑھ کر سنا تھی۔ اب شاعر تو یہ چور ہے، اس نے میری نظم چرائے، اور یہ ہے، اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ایک منٹ، اگر یہ نظم تیری ہے تو حافظ سے پڑھ کر سنا دے، نابینا تھے نا، میں نے تو حافظ سے سنایا۔ سب شاعروں نے کہا نہیں یہ بات صحیح ہے، جو آدمی لکھتا اس کو حفظ رہتی والے نظم تم نے نہیں لکھے۔ اور وہ شاعر پر الزام لگ گیا چوری کا، پلیجرائزیشن کا، کہ کسی کو دیکھ کے نقل کیا۔ وہ اتنا پچھتائے۔ جب رات میں محفل ختم ہوئی، حافظ صاحب باہر آئے تو شاعر نے کہا یار تو نے بہت بڑا دھوکہ دیا۔ تو حافظ صاحب نے کیا کہا، پہلے ہی بولا تھا نا صبح نظم مت سنا، نہیں تو آج برا حل کر دوں گا تیرا۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک بار سنتے ہیں تو یاد رکھ لیتے ہیں۔ تو عربوں میں یہ خصوصیت تھی، اس لیے وہ فخر سے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، امی۔ تو آپ کو یہ نہ کہے میں بھی پڑھا لکھا نہیں امی ہوں، تو وہ کوئی علامت نہیں یاد رکھی، چونکہ وہ ہر چیز کو یاد رکھ پاتے تھے، اس لیے وہ لکھتے نہیں تھے۔ اس لیے عربوں میں لکھنے پڑھنے کا چلن نہیں تھا، چونکہ ہر چیز کو یاد کر، حالانکہ ادبی اعتبار سے، شاعری کے اعتبار سے بہت آگے تھے۔ ہر چیز کو یاد کرنے کی خصوصیت اللہ رب العزت نے ان میں دے رکھی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ فن حدیث جو ہم تک آئی نا، حدیث ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، مذاق اڑانے کے لیے حدیث کا آ کے بولتے ہیں کہ ایک قصہ سنا دیتے کوئی آپ کو، قصہ سنانے کے بعد بولتے ہیں چلو اب تم سناؤ، آپ بولتے ہیں ایسا ایسا، دیکھو کتنا فرق ہو گیا نا تمہارے قصہ سنانے میں، تو حدیث بھی ایسی گڑبڑ ہو گئی پوری۔ ارے یار ایسا، تو یاد رکھیے حدیث جو سنانے والا تھا نا وہ ذات موجود ہے، نہ سننے والے لوگ موجود ہیں، کہ تو سنانے والا جب اہم ہوتا ہے تو سننے والے اس کی ہر چیز کو رٹ لیتے ہیں۔ جب کسی کو اہمیت دی جاتی ہے لوگ اس کی بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیتے ہیں۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور ان کا حافظہ ایسا تھا کہ میری ہر تقریر کو انہوں نے یاد کر لیا، مجھے یاد نہیں وہ ان کو یاد ہے سیکوینس، سمجھ رہا ہوں؟ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ پسند کرتے ہیں تو ہر چیز یاد کر لی میری۔ تو نہ بولنے والا وہ موجود ہے، نہ سننے والے وہ لوگ ہیں، تو عربوں میں اس صلاحیت اور خصوصیت تھی، ہر چیز کو یاد کر لے۔ تو نبی امی، قوم امی، اور اس میں ایک رسول اللہ رب العزت نے بھیجا۔ اب جو ہے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا۔ اللہ چاہتا تو سکھا سکتا تھا، چونکہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، ایسے لوگ موجود تھے جن کی تعداد 10 سے لے کر 50 60 70 کے بیچ میں کہی جاتی ہے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جیسا عمر ابن خطاب۔ ان کے والد خط و کتابت کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب تھا خطاب، یا ان کو کہا گیا خطاب، لکھنے والا۔ تو ایسے لوگ تھے۔ حضرت عمر خود لکھے پڑھے انسان تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، بلکہ توریت اور انجیل بھی آپ پڑھ چکے تھے، مطلب عبرانی زبان اور سوریانی زبان کا بھی علم رکھتے تھے۔ لیکن عموماً عرب پسند نہیں کرتے تھے لکھنے پڑھنے کو، خصوصاً لکھتے پڑھتے تھے، کیونکہ عموماً یاد رکھ لیتے تھے، لیکن کچھ لوگ پڑھتے اور لکھتے بھی تھے، ٹھیک۔ لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے ان میں پیدا نہیں کیا، مطلب لکھنے پڑھنے والا نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے خود اس کی حکمت سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 48 میں فرمایا، کہا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا، کہا اے نبی اس سے پہلے تو آپ نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے آپ نے کبھی لکھا تھا، ورنہ شک اور شبے کرنے والوں کا شک اور شبہ آپ پر اور بڑھ جاتا۔ اے نبی اس سے پہلے نہ آپ لکھنا جانتے نہ آپ پڑھنا جانتے تھے، ورنہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو جن کے دل میں مرض تھا، شک تھا، شبہ تھا، وہ بڑھ جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، تو قرآن لکھ دیا۔ ایک انٹیلیجنٹ آدمی اگر کوئی کارنامہ انجام دیتا تو آپ کہتے اس کو تو اللہ نے صلاحیت دی ہے، کر لیا ہوگا۔ ایک تیز بھاگنے والا کو ریکارڈ بنائے تو آپ کہیں گے وہ تو بھاگتا ہی ہے، ریکارڈ تو بنائیں گا ہی۔ ایک آدمی جس کا حافظہ اچھا ہے، بولتا اچھا، تو آپ کہیں بولتا اچھا ہے تو جیتنا تو ہے ہی، سمجھ رہا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، اس کے بعد بھی قرآن آپ پر نازل ہوا، یہ ایک معجزہ تھا، یاد رکھیں۔ تو خاص طور سے اللہ نے اپنے نبی کو پڑھا لکھا بنا سکتا تھا، پھر بھی کیا رکھا؟ امی رکھا۔ اس کے پیچھے ایک مشن اور ایک مقصد تھا اللہ کا، ورنہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ الزام لگا دیتا رہے محمد تو بہت بڑے شاعر تھے تو لکھ لیے ہوں گے قرآن بھی، لہٰذا اس الزام کو اللہ نے ختم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنتے، سننے کے بعد صحابہ میں سے ایک صحابی کو بلاتے اور بلانے کے بعد ان کو ڈکٹیٹ کر دیتے کیا آیا ہے۔ ڈکٹیٹ کرنے کے بعد وہ صحابی اس چیز کو جو آپ کہہ دے آپ بیان کرتے لکھ لیتا۔ لکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس صحابی سے کہتے ہیں مجھے دوبارہ پڑھ کر سناؤ، تاکہ اگر لکھنے والے سے کوئی مسٹیک یا غلطی ہو گئی تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ کتنی احتیاط کی گئی لکھنے میں، دیکھیے۔ پہلے وحی نازل ہوتی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلاتے، صحابی آتے، پھر آپ کہتے لکھو، وہ صحابی لکھتے، لکھنے کے بعد آپ کہتے پڑھو، وہ پڑھ کر سناتے. اور کم و بیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 سے زیادہ لوگوں نے قرآن کی کتابت کی، کاتبین وحی جنہیں کہا جاتا ہے، جس میں مشہور اور معروف سب سے پہلے خلفائے راشدین ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سر فہرست سب سے اول. اس کے علاوہ زید بن ثابت الانصاری، یہ انصاری ایک صحابی تھے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اور دیگر اور جو ہے ایسے 24 لوگوں نے، یا اس سے کم و بیش آگے پیچھے تعداد آتی ہے، 24 سے زیادہ لوگوں نے قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترتا بیان کرتے اور اس کو لکھایا تھا. لکھنے کے بعد آپ کیا فرماتے؟ سناؤ. پھر وہ شخص جو لکھا سناتا، اور سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے. تو 24 سے زیادہ لوگوں نے اس کو لکھا، اور جس میں مشہور معروف خلفائے راشدین 4 ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا گیا، لیکن کتاب کی شکل میں نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا گیا لیکن بک فارم میں نہیں تھا. کیوں؟ آپ کو بول سکتے ہیں تو بدعت ہوگی نا، پھر جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کیسا امت کرتی. بک فارم میں نہیں تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیوں کتابی شکل میں نہیں تھا قرآن، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو پھر کیوں کتابی شکل دینا پڑی وہ بھی دیکھیں گے. پھر کیوں نہیں لکھا گیا، بک فارم میں کیوں نہیں تھا. مصحف کہتے ہیں بائنڈڈ بک کو، اسی لیے قرآن کو سینونیمس ٹرم مصحف بولتے ہیں. مصحف الشریف، قرآن شریف جیسا ہم بولتے ہیں. ایک عرب رہیں گا تو بولیں گے مصحف، تو سمجھ جانا قرآن کو انڈیکیٹ. ویسے مصحف کہتے ہیں عام زبان میں بائنڈڈ بک. ٹھیک، تو مصحف بائنڈڈ بک کی شکل میں کیوں نہیں تھا؟ آئیے پہلے وجوہات دیکھ لیتے اور پھر کیوں لکھا گیا وہ بھی وجہ دیکھتے ہیں. پہلے قرآن کے ضائع ہونے کا ڈر نہیں تھا، اس لیے لکھا بھی نہیں گیا مصحف کی شکل میں. قرآن کے غائب ہونے کا، ختم ہونے کا، لکت ہونے کا، ولکت ہونے کا، مٹ جانے کا ڈر ہی نہیں تھا، تو لہٰذا کبھی بک فارم میں لکھنے کا سوچا بھی نہیں گیا. دوسری وجہ، بہت سارے صحابہ کو قرآن یاد تھا. سمجھ رہا، بہت سارے صحابہ قرآن یاد تھا، تو اگر ڈر بھی ہوتا تو دوسرے کو صحابی بتا سکتا تھا. تو بہت سارے لوگوں کو یاد تھا، اس لیے بھی کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا. تیسرا، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوتا گیا، حتیٰ کہ 9 دن پہلے آپ کی وفات سے پہلے بھی وہی، مطلب 3 جو ہے ربیع الاول تک وہی نازل ہوتی رہی. اب بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب قرآن کو شکل دیتے؟ جبکہ آپ کی وفات انتقال سے 9 دن پہلے تک تو قرآن نازل ہی ہو رہا تھا. تو امپاسبل تھا کہ قرآن کو مصحف کی شکل میں لکھا جائے جبکہ وہ اتر رہا تھا، اور 9 ڈے بیفور تک اترتا رہا، 9 دن پہلے. اور آخری آیت جو ایک معروف قول ہے اس کے مطابق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 283 اور 284 نازل ہوئی. آخری آیت اور یہ معاملات کی لین دین کی آیت ہے، پڑھ لے کبھی اس کو، بڑی اہم آیت ہے. یہ اترتی رہی. ٹھیک، اس کے علاوہ کچھ نے کہا سود کی آیتیں بھی اتری اسی آخری وقت میں، جو کہ آیت نمبر 78 سے لے کر 82 اور اس کا 83 84 تھی، واللہ عالم. لیکن 9 دن پہلے تک وہی نازل ہوتی رہی. اب 9 ڈے بیفور تک کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کا ٹائم کم ملے گا انسان کو کہ اس کو بک فارم میں لکھا جائے. سیکوینس ذہنوں میں سب کو یاد ہے، صحابہ کو لکھا ہوا بھی ہے، لیکن لکھا ہوا سیکوینس میں نہیں، بک فارم میں. ذہنوں میں سب کے سیکوینس ہے، ترتیب سب کے ذہنوں میں، لیکن ترتیب میں کتابی شکل میں لکھا ہوا نہیں. کیوں؟ تو 9 دن پہلے تک وہی نازل ہوتی رہی. اسی طرح قرآن چیز ترتیب میں اترا، اس ترتیب میں لکھا نہیں گیا. کیوں؟ تو ترتیب الگ ہوتی تھی اور لکھا الگ جاتا تھا. ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے. یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہیں دیکھو نشانیاں اس کی. کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے. رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور